یہ ارباب غلام رحیم کا کیا ایشو تھا جب اتنا جوتا پڑا، پھر ساری ان کا وزیر اعلیٰ بننا، پھر ابھی تک ارباب غلام رحیم کو جوتا جو پڑا ہے وہ قدرت کی طرف سے پڑا. قدرت کو پسند نہیں ہے ضیاء الحق صاحب کہ کسی عورت پر تہمت لگائی جائے. اللہ کو نہیں پسند. بے نظیر لاکھ آپ کی مخالف سے، آپ مخالفت سیاسی کریں، آپ ذاتی باتیں نہیں کریں. جب اس نے یہ کہا تھا ایز اے چیف منسٹر کہ بے نظیر منحوس ہے، تو مجھے اندازہ تھا کہ جس دن پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی کچھ نہ کچھ پڑے گا. کہ بے نظیر ان کے لیے زندگی موت کا، اور منحوس کہہ دینا. اور انہوں نے بے نظیر کو اس طرح سے منحوس کہا تھا کہ عورت کی حکومت منحوس ہوتی ہے، یہ فرمایا تھا. فتویٰ بھی دے دیا تھا عورت کی حکومت منحوس ہوتی ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے بھائی. تو عورت کی حکومت کہاں ہوتی ہے؟ بے نظیر تو کرتی تھی بیچاری آگے. اس پہ میں نے کہا یہ پڑے گا انہیں، کچھ نہ کچھ پڑے گا. اور وہ پھر یہ حلف اٹھایا تو جوتا ان کے پڑ گیا. ویسے یہ آدمی اچھے ہیں، اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ دینی ہے، دین کی باتیں ممکن ہو آ جائیں گے واپس. ان کی اپنی حلقہ ہے، ان کی اپنی نشست ہے، وہ کوئی ان سے نہیں لے سکتا. وہاں کے یہ بڑے معروف آدمی ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ فروخ ستار صاحب یا فیصل رضا صاحب اس طرح کے جو ایم کے اب بھی کبھی بھی رابطہ، کبھی ملاقات کسی پروگرام میں کیسا میل جول ہوتا ہے؟ جب ملتے ہیں مجھ سے ضرور سلام دعا کرتے ہیں. اور میرے والد کے انتقال پہ یہ لوگ آئے تھے، نظریں نہیں ملا پا رہے تھے لیکن آ کے بیٹھ گئے تھے. نظریں کیسے ملاتے ہیں؟ غلطی پر ہیں، کیسے نظریں ملائیں گے؟ میں نے بھی ہمیشہ عزت دی ہے. میں کبھی، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں سیاست میں نفرت کا قائل نہیں ہوں، اور میں تعلقات میں کشیدگی کو مناسب نہیں سمجھتا. تو میں اچھی طرح ملتا ہوں جب یہ مجھ سے اچھی طرح ملتے ہیں. کوئی مجھ سے نہیں ملتا، میں بھی اس سے نہیں ملتا. اب وزیر مملکتم برائے مذہبی امور رہے ہیں، تو پچھلے ٹنور کو ہم دیکھیں تو حامد سعید کاظمی شاہ صاحب حج کرپشن کیس میں اندر ہیں. تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ کون لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کرپشن، سارے معاملات، حج کوٹا وغیرہ؟ مختلف گروپس تھے، گروہ تھے جو وزارت میں گھومتے رہتے تھے، اور ان کو پشت پناہی حاصل تھی اور دیگر لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے، سرپرستی کرتے تھے، اور حج کے کوٹے بیچے جاتے تھے. بکے ہیں اس زمانے میں، بہت بکے. میرے تو بڑے جھگڑے ہوتے تھے سیکرٹری سے، اور وہ آتی تھی خبریں، کیونکہ سیکرٹری کا نک چڑھا تھا، سیکرٹری جو تھا. تو میری ہر تھوڑے دن بعد ٹائپ کے اخبار میں خبر آ جاتی تھی، یعنی تو اس میں میرے خلاف آتی، میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا تو میں نے یوں کر دیا، میں آج اس چیز پہ لڑا، میں آج میرے پاس کرسی نہیں ہے تو میں اس پہ لڑا، میرے پاس میز نہیں ہے تو میں مجھے گاڑی نہیں ملی تو میں اس پہ لڑا. یعنی میرا امیج خراب کرنے کی کوشش، اور تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس. کرپشن کا مجھ پہ لگا نہیں گاڑی سکتے، آپ کو چلاتے ہیں کرپشن مجھ پہ لگا نہیں سکتے تھے چارج. تو یہ کرتے تھے، مجھے بدتمیز ثابت کرنا، جاہل ثابت کرنا، اور یہ سب کچھ کرنا. میں ہنستا تھا کیونکہ یہ سب ملے ہوئے تھے، اور یہ سب کوٹے بڑے بیچے ہوئے، بڑے بیچے ہوئے. اور کوئی یادگار واقعہ وزارت کے دوران؟ کوئی یادگار واقعہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک یادگار واقعہ تھا کہ میں جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ گیا تو مجھے یہ اعزاز ملا کہ پاکستانی وفد کے سربراہ یعنی مشرف صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہاں اندر داخل ہو کے دعا کرائیں گے. تو میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار میں اترا تھا اور میں نے دعا کرائی تھی. میرے لیے یادگار واقعہ تھا. اور اسی دورے میں ہمیں منموہن سنگھ صاحب نے شائیہ دیا تھا، اور ہم وہاں بیٹھے تھے تو ہماری ٹیبل پر راج ببر فلمی اداکار، اور اس کے علاوہ راجیو شکلا جو اس وقت کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، اور سدھو، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رانی مکھرجی جو اداکار ہیں. تو مجھے بس کوئی بات ہو رہی تھی آپس میں ان لوگوں کی، راج ببر کی اور سدھو کی، ہولی پر. تو میں نے پھر بیچ میں مداخلت کی، صرف تاکہ ہم لوگوں کے درمیان ایک تعلق ہے، مہمان تھے تو میں نے مداخلت کی کہ ہولی کا تعلق تو ہولکا دیوی سے ہے، اور ہولکا آگ میں. تو وہ ایک دم چونکے کہ یہ کیا باتیں شروع ہو گئی، یہ تو ہماری ریلیجن ہے، ہماری مائتھولوجی ہے. اور پھر جو میں نے ان کو ہولی، دیوالی اور دسہرہ پر گفتگو ان کے ساتھ شروع کی ہے، لیکچر. تو یہ لٹرلی راجیو شکلا کھڑا ہو گیا تھا، اس نے سیکنڈ ڈے اپنے کالم میں میرا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے مشرف کے وفد میں ایک ہی قابل آدمی پایا، اس کا نام عامر لیاقت تھا، جس کی
ریلیجنس پر اتنی گہری نگاہ کہ اگر اس جیسے آدمی ہوں تو ہم بڑے فرق. تو برانی مکھرجی بڑی فین ہو گئی تھی اس وقت میری, اور انہوں نے مجھے اس وقت دعوت بھی دی تھی کہ آپ ہمارے, بلکہ آپ وفد میں ہیں تو اجازت لیں کسی طرح سے, آپ میرے فیملی سے ملیں, چلیں, آپ کی تو بڑی نالج ہے اور ہمارے تو ہم سب لوگ ملنا چاہیں گے آپ سے بیٹھ کر. تو بڑا یادگار واقعہ تھا کہ آپ کہیں ملک میں, مجھے اپنے میرے وطن کا اس میں نام ہوا تھا کہ پاکستان کے وفد کے کسی آدمی نے وہاں پر اپنی نالج کا اور اپنی معلومات کا ایک ماشاءاللہ ایک اثر چھوڑا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات لگی تھی, مجھے یاد ہے, بڑا خوشی ہوتی ہے مجھے اس کی. ظفر اللہ جمالی کے دور میں کوئی سیکورٹی کے معاملات, کوئی ملکی حالات کے حوالے سے بھی آپ نے قریب رہ کے کوئی ایسا موقع دیکھا ہو؟ ظفر اللہ جمالی سے میرا ہنسی مذاق کا رشتہ تھا, کیونکہ وہ سیریس آدمی نہیں تھے تو میں بھی ان کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا تھا. وہ ایک سیریس انسان نہیں تھے, انہیں بھی پتہ تھا وہ کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ جمالی تھے نا, تو جمال جتنے عرصے تک رہتا ہے اتنے ہی عرصے تک وزیر اعظم بھی رہے. تو جمال جلدی ڈہ جاتا ہے تو وزیر اعظم بھی نہیں رہا. تو اس زمانے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے, میں تو اپنا ایم این اے تھا, میرا کام تھا علاقے میں جانا دیکھنا. لیکن اسمبلی کے فلور میں میرے ان کے بڑے ٹاکرے ہوئے, بڑے ہنسی مذاق, جملے بازی, کسنا. وہ مجھے ظالم آن لائن کہا کرتے تھے, تو چلتے پھرتے کہ آ جاؤ ظالم آن لائن. تو میں بھی ان کو پھر جمالی صاحب کو, میں نے بھی ان کے کچھ پیار سے 2-4 ان کے نام رکھے ہوئے تھے, تو ہم دونوں ایک دوسرے کو پکارتے تھے اور ان سے گفتگو ہوتی تھی. تو میرا کوئی جمالی صاحب سے بڑا سیریس کوئی تعلق نہیں رہا. شوکت عزیز صاحب کے دور کو آپ کیسا دیکھتے؟ بہت اچھا دور تھا. شوکت عزیز صاحب کے دور کا تو میں نے ذکر بھی کیا آپ سے پہلے بھی, بہت اچھا دور. ان کا کوئی ایسا پہلو جس میں انہوں نے کمزوری دکھائی ہو یا دلیری کا مظاہرہ کیا ہو؟ دلیر تو وہ بالکل بھی نہیں تھے, لیکن وہ کمزور بھی نہیں تھے. وہ اپنے شعبے میں ماسٹر آدمی تھے. ہی از اے گریٹ اکانومسٹ, وہ بہترین اکانومسٹ ہے, بہترین وزیر خزانہ تھا جو وزیر اعظم بنا پاکستان کا, اور بہترین یعنی اپ ٹو ڈیٹ پنکچوئل آدمی, اسمارٹ, خوبصورت, ٹائی لگا کے کوٹ لگا. پاکستان کا وزیر اعظم آ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے. اور شوکت عزیز صاحب کے ساتھ میں جس ملک گیا ہوں, چائنا, یمن, سعودی عرب, میں نے جو ان کی عزت دیکھی ہے نا, مجھے اپنے وزیر اعظم پہ ناز ہوتا تھا. سعودیز ان کی جو عزت کرتے تھے, شہزادہ سلطان مرحوم کنگ عبداللہ نے ان کو اپنے خصوصی فارم پہ بلایا تھا جہاں پہ وہ کسی کو نہیں بلاتے, کیونکہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا سعودی عرب کا. جب یہ ورلڈ بینک میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا. ان کی اسٹاک ایکسچینج بنا دی تھی انہوں نے پوری, کھڑے چیمبر آف کامرس میں انہوں نے کام کیا تھا. تو ان کی بڑی, شہزادہ ولید بن طلال نے ان کے لیے جو شائعہ دیا تھا, دیکھنے کے قابل تھا وہ. تو مجھے خوشی ہوتی تھی ایسے لوگ ہمارے ملک کے, اور وہ کرپٹ آدمی نہیں تھا شوکت عزیز, اس کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گریٹ مین. میں تو بہت پسند کرتا ہوں شوکت عزیز کو. چودھری شجاع صاحب کے جو 3 مہینے کا ان کو ایک موقع ملا تھا, اس میں انہوں نے کوئی کام بھی کیا تھا یا بس ایسے ہی؟ چودھری شجاع صاحب وزادار آدمی ہیں. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی جیسے لوگ پاکستانی سیاست کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے اندر وزاداری ہے, مروت ہے, ماں باپ کے جو تعلقات ہیں ان کو نبھانے کی ان میں صلاحیت ہے. چودھری صاحب جب نہیں رہیں گے تو لوگوں کو بڑا یاد آئیں گے, کیونکہ میرے والد سے چودھری ظہور الہی کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور مسلم لیگ میں لوگ ایک ساتھ تھے. چودھری ظہور الہی صاحب ہمارے گھر آیا کرتے تھے, اور میری والدہ کے انتقال پہ خاص طور پر چودھری شجاع صاحب اسلام آباد سے کراچی آئے تھے, اور جب والد کا انتقال ہوا تو چودھری صاحب بہت چاہ رہے تھے آنا, پھر چودھری وجاہت کو بھیجا تھا انہوں نے. تو یہ بڑی ان کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مگر وہ چونکہ بے ضرر سے آدمی تھے, سیاست سمجھتے نہیں تھے زیادہ. امام کعبہ کو بلا لیا تھا, اسی میں خوش تھے وہ, اور وہ بھی بلایا تو جامعہ شریفیہ نے تھا. انہوں نے پنجاب حکومت نے اچک لیا تھا سارے دورے کو, فیڈرل گورنمنٹ کا دورہ بنا دیا تھا پنجاب حکومت کا دورہ. لیکن جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے امام کعبہ کی ادھر پنجاب ہاؤس میں, دینی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح نواز شریف اور ان میں نا دوستی ہو جائے, اس طرح یہ واپس ایک ہو جائیں. اچھے لوگ, وزادار لوگ. آپ ماشاءاللہ خواتین کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بھی, اپنے کالموں میں بھی. تو یہ جو شرمیلا فروقی ہے, کشمیلا طارق ہے, سسی بلیچو اور شائلہ رضا وغیرہ, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہیں؟ کوئی ساری محترم خواتین ہیں, اپنے نظریات سے سب کے اختلافات ہو سکتے ہیں,
میرے آپ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عورت ہے، عورت کا عزت اور احترام ہم پر فرض ہے. اور مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ اختلافات کے دائرے میں رہے بغیر اور اختلاف کرتے ہوئے آپ حدود پھلانگ جائیں اور عورت کی ذات پر کیچڑ اچھالنے شروع کر دیں. کسی پروگرام میں شرمیلا فاروقی کو بہت برا بھلا کوئی کہہ رہا تھا، غالباً شاید وسیم اختر صاحب تھے MKM کے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے تم کہاں رہی ہو، اور یہ مجھے بہت برا لگا تھا کہ بھئی آپ مخالفت کریں، دلائل لائیں، لیکن کسی عورت پر تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. باقی یہ شیلا رضا صاحبہ تو بڑی خاتون آہن ہیں، کیونکہ ان کے بچے دو شہید ہو گئے تھے شہری حکومت کی غفلت کی وجہ سے، پائپ میں گر کر، یہ پائپ لائن میں نالے میں گر کے. لیکن یہ بڑی ہمت سے انہوں نے ساتھ دیا اور بڑی اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ ایک بڑا اچھا اضافہ تھیں اسمبلی کے اندر، اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اور جتنے بھی ہیں یہ سارے پارلیمنٹ میری تو سارے ہمارے سب کولیگ تھے. عطیہ عنایت اللہ بھی ہم نے تو ہماری امی کی بھی دوست تھیں اور ہماری آنٹی تھیں، اور ہماری کولیگ بھی رہیں. وہ بشرا رحمان صاحبہ، مہناز رفیع، یہ سب ہمارے ساتھ اسمبلی میں کولیگ تھے. ڈاکٹر دونیا عزیز، انازہ احسان، تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. سب بہت اچھے لوگ ہیں، ساری عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بس بلا وجہ ایک مخصوص نظریہ رکھا جاتا ہے.